بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ 3 کرپٹ ٹولے کو معلوم ہے کہ وہ مجھ سے جیت نہیں سکتے۔ پاکستان میں بارشوں سے سیلابی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ۔ سعودی حکومت نے عمرہ ویزے کی میعاد بڑھا دی، نوٹیفکیشن جاری۔ یورپی یونین کے ممالک نے امریکہ کے لیے پیادے کا کردار ادا کر کے اپنے ہی پاؤں پر گولی مار لی۔ ایرانی جوہری معاہدے میں دوبارہ شمولیت پر مبنی امریکی کھوکھلے دعووں کا سلسلہ جاری۔ یوکرین کا روس کو بڑا نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ صدر پوٹن فوجی وردی پہن کر کہاں چل دیے۔ بھارت میں دریا کا پانی خشک ہونے پر قدیم مسجد نمودار۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ 3 کرپٹ لوگ جان چکے ہیں کہ وہ فیئر میچ کھیل کر مجھ سے نہیں جیت سکتے۔ جب بھی الیکشن ہوئے یہ لوگ ہار جائیں گے۔ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بڑی پارٹی کو اداروں سے لڑایا جائے۔ موجودہ وزیر اعظم غیرت مند ہوتا تو اپنا چوری کا پیسہ باہر سے یہاں لاتا۔ اپنا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر رکھا ہوا ہے اور باہر جا کر پیسے مانگتے ہیں۔ چوری کے پیسے سے ارکان خریدے جاتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہم پر مسلط چوروں کے ٹولے کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ ہمیں ہرا نہیں سکتے۔ اب ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح عمران کو سیاست سے ہی باہر نکال دیں۔ کبھی توشہ خانہ اور کبھی الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ تخریب کاری کے مقدمے میرے خلاف درج کرا دیے گئے ہیں۔ ان کو ڈر تھا کہ عمران خان رہا تو یہ لوگ جیل میں جائیں گے۔ مہنگائی کوئی وجہ نہیں تھی، یہ بس ہماری حکومت گرانا چاہتے تھے۔ یہ لوگ NRO لینا چاہتے تھے جو ہم نے نہیں دیے۔ یہ لوگ اقتدار میں اپنے کیسز معاف کروانے آئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بارشیں ہوئیں تو سیلابی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ آنے والے مہینوں میں پاکستان میں بارشیں ہوئیں تو سیلابی صورتحال مزید بدترین ہو جائے گی۔ اس صورتحال میں سیلاب متاثرین کی مشکلات بڑھنے اور بے گھر افراد کی تعداد میں اضافے کا ڈر ہے۔ آج پاکستان ہے تو کل ایسا کسی اور ملک کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور پاکستان کا شمار موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات کے سب سے زیادہ شکار ممالک میں ہوتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے مسئلے پر آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ سعودی حکومت کے جاری کردہ نئے نوٹیفکیشن کے مطابق اب عمرے کی میعاد 1 ماہ سے بڑھا کر 3 مہینے کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ممالک سے آنے والے عمرہ زائرین کو مقررہ وقت سے 6 گھنٹے پہلے سعودی عرب لازمی پہنچنا ہوگا۔ اگر پرواز میں 6 گھنٹے دیر ہوئی تو عمرے کی بکنگ ختم ہو جائے گی۔ عمرے کے لیے 4 گھنٹے پہلے ہی کی گئی بکنگ میں اگر تبدیلی کروائی جائے گی تو اس صورت میں نئی بکنگ کروانی ہوگی اور پہلی ختم کروانی ہوگی۔ یورپی یونین کے ممالک نے امریکہ کے لیے پیادے کا کردار ادا کر کے اپنے ہی پاؤں پر گولی مار لی ہے۔ چائنا کی معاشی سست روی نے اس کے پاس قدرتی گیس کی اضافی مقدار چھوڑ دی ہے جسے وہ یورپ کو دوبارہ فروخت کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ چائنا کے پاس LNG کا اتنا بڑا سرپلس کیسے ہے؟ جب سے یوکرین میں جنگ ہوئی ہے اور مغرب نے روس پر اقتصادی پابندیاں عائد کی ہیں، تب سے چائنا قدرتی گیس سمیت روسی ایندھن کی ریکارڈ مقدار درآمد کر رہا ہے۔ یورپ نے خود کو قدرتی گیس کی شدید قلت کا سامنا پایا ہے جس سے اس کی توانائی کی سلامتی اور مجموعی طور پر معیشت کو خطرہ ہے۔ اب یورپ چائنا سے قدرتی گیس کی درآمدات کی بڑی مقدار نگل رہا ہے، جبکہ روس کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا ہے۔ کسی کو بھی چائنا پر الزام نہیں لگانا چاہیے کہ وہ بہتر منافع حاصل کرنے کے لیے یورپی یونین کو توانائی بیچ رہا ہے۔ یہ چائنا کو آمدنی حاصل کرنے کے لیے ایک اچھی حکمت عملی ہے، کیونکہ اس کی معیشت اپنی بہترین کارکردگی پر نہیں ہے۔
یقیناً یورپی یونین کو معلوم ہے کہ چینی گیس ہمیشہ کے لیے یورپی یونین کو بیچی نہیں جائے گی۔ بہرحال روس سے چین کی LNG کی ترسیل زیادہ قیمت پر دوبارہ یورپ کو بھیجی گئی ہو، لیکن ٹرمپ نے چین کو مجبور کیا کہ وہ امریکہ سے گیس اور تیل خریدے تاکہ LNG امریکہ سے بھی آ سکے۔ چائنا کا مشرق وسطیٰ کے کچھ بڑے LNG سپلائرز کے ساتھ طویل مدتی معاہدہ ہے۔ وہ LNG کی ترسیل کو تیسرے ملک کو دوبارہ فروخت کر سکتا ہے۔ یورپی یونین کی گیس کی قلت کا بنیادی مسئلے میں سستی، قابل بھروسہ اور ریڈی میڈ پائپ لائن والی روسی گیس کو ترک کرنے سے یہ ہے کہ یورپی یونین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی مفت اور بیکار LNG جہاز دستیاب نہیں ہے۔ LNG کانٹریکٹ کا معاہدہ عام طور پر 15 سے 25 سال تک ہوتا ہے، لہذا LNG کے تمام جہاز سال سے پہلے ہی بک کیے جاتے ہیں۔ اس طرح یورپی یونین کو کسی تیسرے فریق ملک سے اپنی موجودہ شپمنٹس اپنی منزلیں بدل کر خریدنی پڑتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یورپی یونین عام قیمت سے 10 سے 12 گنا زیادہ ادائیگی کر رہا ہے۔ توانائی کی لاگت میں اتنا بڑا اضافہ یورپی یونین کی معیشت کو متاثر کر رہا ہے، لہذا یورپی یونین کے ممالک اب موسمیاتی تبدیلی کے تمام وعدوں کو ترک کرنے، جوہری اور کوئلے سے چلنے والے پاور اسٹیشنوں کو دوبارہ کام کرنے اور صنعتی پیمانے پر کوئلے کی کان کنی دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیز رفتاری سے کام کر رہے ہیں۔ یورپ کے لوگ معاشی مشکلات کا شکار ہیں، لیکن امیر یورپی سیاستدان اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ وہ یوکرین کو اس کے عوام کی قیمت پر مسلسل ہتھیار اور مالی امداد فراہم کر رہے ہیں، اور یوکرین کو خوش کرنے کے لیے روس پر مزید پابندیاں لگا رہے ہیں۔ اگر یورپ کساد بازاری کا شکار ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ بھارت اور چائنا جیسے ممالک ممکنہ طور پر زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں۔ جب سے چائنا اور ہندوستان نے اپنے تیار کردہ سامان کے لیے یورپی یونین کی منڈیوں تک رسائی حاصل کی ہے، وہ دوہرے ہندسے کی شرح نمو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کیا ہم بین الاقوامی تجارت کے ایک محدود بہاؤ کی طرف واپس جانے کے منتظر ہیں، جیسا کہ 1930 اور 1940 کی دہائی؟ چائنا 2050 سے پہلے یہ کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ سبز توانائی کے آلات جیسے شمسی توانائی کے پینلز اور ہوا کی طاقت کی فروخت میں عالمی رہنما بننا چاہتا ہے۔ امریکی حکومت کی جانب سے ایرانی جوہری معاہدے میں دوبارہ شمولیت پر مبنی کھوکھلے دعووں کا سلسلہ جاری ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمہ کیرن جین پیئر نے کہا ہے کہ اگر ایران سال 2015 کے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے تو ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ ہم ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہیں، چاہے ایرانی جوہری معاہدے میں واپسی حاصل ہو یا نہ۔ اس حوالے سے اپنی گفتگو کے آخر میں کیرن جین پیئر نے کہا کہ ابھی تک ایران کے حوالے سے گہری دراڑیں موجود ہیں، جبکہ جو بائیڈن ایسے کسی معاہدے پر دستخط نہیں کریں گے جو امریکہ کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ یوکرین نے روس کے 6 میزائل مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ پاور پلانٹ کے علاقے کو غیر فوجی بنانے کا وعدہ پورا کریں۔ یوکرینی صدر نے جنوبی حصے میں فوجی کامیابی کا ذکر کیا ہے، تاہم مشرقی حصے میں کسی کامیابی کا ذکر نہیں کیا۔ یوکرینی صدر آن لائن خطاب میں کہہ رہے تھے کہ صبح 5 یا پھر 6 روسی ایکس میزائلوں کو گرا دیا گیا ہے۔ یہ روس کا بہت بڑا نقصان ہے، جس سے بہت سے یوکرینیوں کی جانیں بچی ہیں۔ آزادانہ ذرائع یوکرینی صدر کے اس دعوے کی تصدیق نہیں کر سکے، جبکہ روس کی جانب سے بھی اس حوالے سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اگرچہ یوکرینی حکام کی جانب سے تفصیلات نہیں دی گئیں، تاہم کئی ملٹری بلاگرز نے سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹ کی ہیں جن میں بتایا گیا تھا کہ بلاکیا کی طرف سے لڑائی ہو رہی ہے۔ بلاکیا ملک کے مشرقی حصے میں واقع قصبہ ہے، جہاں 27,000 کے قریب لوگ رہائش پذیر ہیں۔ یہ شہر ریلوے کا بہترین نظام رکھتا ہے، جس کو اب روس اپنا فوجی ساز و سامان پہنچانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے دوستو جو فرنٹ لائن پر ہے، اور یہاں کے صحافیوں کی سرگرمیاں محدود ہیں، اس لیے محدود خبریں ہی باہر نکلتی ہیں۔
روسی صدر پیوٹن نے اپنے چیف آف سٹاف اور وزیر دفاع کے ساتھ ملٹری یونیفارم میں مشرق بعید میں بوسٹک مشقوں میں شرکت کی۔ فوجی مشقوں میں چائنا، بھارت اور روس کے کئی دوست ممالک شرکت کر رہے ہیں۔ بوسٹک 2022 نامی فوجی مشقیں 1 ستمبر سے شروع ہوئی تھیں اور یہ 7 ستمبر تک روس کے مشرق بعید میں اور اس کے مشرقی ساحل کے پانیوں میں کئی تربیتی میدانوں میں ہو رہی ہیں۔ بھارت پہلے بھی روس کے ساتھ مل کر جنگی مشقیں کرتا رہا ہے۔ ستمبر 2021 میں زاپار نامی مشق اور پھر 2022 میں بوسٹک نامی مشقیں ان کی تازہ ترین مثالیں ہیں۔ اس سال ہونے والی فوجی مشقیں اس دوران ہوئی جب روس یوکرین کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کر چکا تھا اور امریکہ بھارت کے شراکت داری میں مزید مستحکم ہو چکا تھا۔ روس میں مشقوں میں بھارت کی شرکت غیر معمولی نہیں ہے، لیکن اس بار وہ اپنی سیاسی نقطہ نظر کا برملا اظہار کر رہا ہے۔ بھارت اس بات پر زور دے رہا ہے کہ وہ یوکرین کے بحران کے تناظر میں اپنے آزادانہ موقف پر قائم رہتے ہوئے امریکہ اور روس کے درمیان غیر جانبدار رہے گا۔ بھارت نے اب تک یوکرین پر روس کے حملے کی براہ راست مذمت کرنے سے گریز کیا ہے اور روس کے خلاف مغربی پابندیوں میں شامل نہیں ہوا ہے۔ اس سال روس سے اس کی تیل کی درآمدات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے کیونکہ وہ روس کی جانب سے دی گئی چھوٹ کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بھارت نے اپنے تیل کی خریداری کا اس موقف کے ساتھ دفاع کیا ہے کہ بھارت توانائی کی قلت کا شکار ہے۔ بھارت نے بینکاک میں کہا تھا کہ ہم اپنے مفادات کے بارے میں ہمیشہ دیانتدار رہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں فی کس آمدنی $2000 ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو توانائی کی زیادہ قیمتیں برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھارت اس وقت اسرائیل اور امریکہ سمیت دیگر ممالک سے ہتھیار خرید رہا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھارت اس وقت اسرائیل اور امریکہ سمیت دیگر ممالک سے ہتھیار خرید رہا ہے، لیکن اس کے موجودہ ہتھیاروں کا زیادہ تر حصہ روسی ہے۔ بیشتر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کا روس سے مکمل ترک تعلق کا کوئی فوری امکان نہیں ہے۔ دفاع کے حوالے سے روس کے ساتھ بھارت کے تعلقات اب بھی اہم ہیں اور یوکرین کے بحران میں اس کا دراصل کوئی براہ راست کردار نہیں ہے۔ یہی بھارت کا سرکاری موقف بھی ہے۔ فی الحال ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے بھارت کے موقف کو قبول کر لیا ہے۔ اس ماہ کے شروع میں بوسٹک فوجی مشقوں میں ہندوستان کی شرکت کے بارے میں جب امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس سے سوال کیا گیا تو جواب میں انہوں نے کہا کہ امریکہ تسلیم کرتا ہے کہ کسی ملک کی خارجہ پالیسی کو دوبارہ تبدیل کرنا ایک طویل مدتی چیلنج ہوتا ہے۔ تاہم اس بارے میں یہ سوال موجود ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان گہرے تناؤ کے ماحول میں بھارت کب تک درمیانی پالیسی پر چلتا رہے گا۔ امریکہ میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ ایک طویل مدتی طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ یہ بھارت کو باور کرانے کی کوشش کرتا رہے گا کہ روس کے ساتھ سیکیورٹی کے شعبے میں بھارت شراکت داری ناقابل قبول ہے۔ امریکہ کو روس کے ساتھ بھارت کی پائیدار سیکیورٹی شراکت داری کے بارے میں یقیناً تشویش ہے۔ آنے والے مہینوں میں توقع کر سکتے ہیں کہ امریکہ بھارت کو یہ بتائے گا کہ مستقبل میں روسی معاشی طور پر اتنا مضبوط نہیں رہے گا کہ وہ بھارت کو ہتھیاروں کی ترسیل اور برآمدات کو جاری رکھ سکے۔ بھارت اور چائنا کے درمیان کشیدہ تعلقات کے باوجود ان مشترکہ مشقوں میں شریک ہونا روس کے نقطہ نظر سے خاصا اہم ہے۔ دونوں بڑی ایشیائی معیشتوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے یہ روس کی کوششوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ بھارت کے ساتھ اپنی روایتی شراکت داری اور چائنا کے ساتھ نظریاتی دوستی کی وجہ سے روس مغرب کے خلاف ایشیائی اتحاد کو یقینی بنانے کی امید کر رہا ہے۔ بھارتی ریاست بہار میں دریا کا پانی اترنے پر وہاں ایک مسجد ابھر آئی جو 30 سال قبل ڈیم بننے کی وجہ سے زیر آب آ گئی تھی اور مسجد اب بھی اپنی اصل حالت میں ہے جسے دیکھنے کے لیے لوگوں کا رش لگ چکا ہے۔ بھارتی ریاست بہار کے ضلع نواڈا میں خشک سالی کے باعث دریا کا پانی خشک ہو گیا اور پھلواڑیا ڈیم کا جنوبی حصہ خالی ہونے سے وہاں ایک مسجد ابھر آئی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس مسجد کا نام نوری مسجد ہے اور یہ اپنے فن تعمیر کے اعتبار سے 600 سال قدیم ہے۔
جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ مسجد 20ویں صدی میں بنی تھی، تاہم 1985 میں پھلواریا ڈیم کی تعمیر کے بعد مسجد زیر آب آ گئی تھی۔ خلا میں بڑے بلیک ہول نے ایک ستارہ تیزی کے ساتھ اپنے اندر کھینچ لیا۔ یہ منظر سائنسدانوں نے ٹیلی اسکوپ کی مدد سے دیکھا۔ زمین سے 21 کروڑ 50 لاکھ نوری سال کی دوری پر ہونے والے اس واقعے کو دنیا بھر کے اداروں اور ماہرین نے ایک بہت بڑے بلیک ہول میں پھنس کر پھٹنے والے ستارے کی روشنی کو ریکارڈ کیا۔ دوستو، روشنی جو اب تک تحقیقات کے اعتبار سے اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے، یہ بھی اس سے فرار نہیں ہو سکتی۔ بلیک ہول کے قریب کوئی بھی شے اس کی کشش سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے۔ پروفیسر میٹ نکول نے بتایا کہ کسی بلیک ہول کی جانب سے اپنے قریب ستارے کو نگل لینا کسی مووی کے خیال جیسا لگتا ہے، مگر ایسا حقیقت میں ہوا ہے۔ یہ بلیک ہول دوستو حجم میں 10 لاکھ گنا زیادہ بڑا تھا اور اس ستارے کے نصف حصے کو اپنے اندر کھینچ لیا، جبکہ باقی حصے کو باہر کی جانب سے طاقتور مادے کے ساتھ 2 کروڑ 20 لاکھ میل فی گھنٹے کی رفتار کے ساتھ پھینک دیا۔ برطانوی کمپنی پی اینڈ او کروز نے اب تک کا سب سے بڑا تفریحی جہاز تیار کر لیا ہے، جس کی باقاعدہ لانچنگ سال 2021 میں ہوگی۔ کروز لائن 1,85,000 ٹن وزنی، 11,031 فٹ لمبی اور کئی ملین ڈالرز کی لاگت سے تیار کی گئی ہے۔ بحری جہاز پر 5,000 سے اوپر مسافروں کے سوار ہونے کی گنجائش ہے۔ برطانوی کمپنی نے جدید ٹیکنالوجی سے لیس شپ کو تفریح کی پوری دنیا قرار دیا ہے۔ کروز لائن 2021 میں شمالی یورپ، پرتگال اور کینری جزیروں سے اپنے پہلے سفر کا آغاز کرے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے مہنگی ترین گاڑیاں بنانے والی معروف کمپنی نے بھی دنیا کے تیز ترین الیکٹرک جہاز کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ تیز ترین الیکٹرک جہاز میں 500 ہارس پاور الیکٹرک پاور استعمال کی گئی ہے، جو 250 گھروں کو بآسانی بجلی پہنچا سکتی ہے۔ ایک طبی ماہر کا کہنا ہے کہ فاقے میں اچھی صحت کا راز پوشیدہ ہے۔ مختلف طبی ماہرین نے اپنے تجربات کی بنیاد پر یہ نتائج اخذ کیے ہیں کہ صحت کے بعض مسائل جن کی کوئی خاص وجہ معلوم نہیں ہوتی، اکثر فاقہ کرنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ فاقے سے ہمارے جسمانی نظام کو بعض زہریلے مادوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، مثلاً فاسفورس اور گندھک کا تیزاب اور یورک ایسڈ وغیرہ۔ فاقہ علاج ہے، اپنے مریضوں کا فاقے کے ذریعے علاج کریں۔ یہ الفاظ علماء حدیث نے اکثر بیان کیے ہیں۔ فاقے میں بھوک ضرور محسوس ہوتی ہے، لیکن تنگ نہیں کرتی اور اسے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ فاقہ کرنے سے بیشتر اپنی غذا کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے، خصوصاً اس صورت میں جب کوئی شخص دل کی کسی بیماری میں مبتلا ہو۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کسی دن پھلوں کا رس پیا جائے اور اس کے علاوہ کچھ نہ کھایا جائے۔ پھلوں کے رس میں ریشہ بہت کم ہوتا ہے۔ جب معدے میں ریشہ کم پہنچے گا تو معدے اور آنتوں کو اسے ہضم کرنے کے لیے کام بھی بہت کم کرنا پڑے گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ فاقے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ جب دل میں آئے تو تابڑ توڑ فاقے شروع کر دیں۔ فاقہ ایک باقاعدہ اور باضابطہ پروگرام کے تحت ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹرز کے مشورے سے پروگرام بنانا چاہیے اور یہ بھی طے کر لینا چاہیے کہ جب فاقہ ختم کریں تو کس قسم کی اور کتنی خوراک کھائیں۔ ایک روحانی معالج نے فاقے کو روح کی غذا قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فاقے سے جسم کو فاضل غذائی اجزاء سے چھٹکارا مل جاتا ہے، مزاج میں سکون پیدا ہوتا ہے، قوت فیصلہ میں اضافہ ہوتا ہے اور سستی دور ہو جاتی ہے۔ اس سے درد سر کا علاج ہو جاتا ہے، بینائی بہتر ہوتی ہے اور ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ فاقے یا غذا کی کمی کے ذریعے جسمانی نظام کی تطہیر کے بہترین مثال روزہ ہے، جو کہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ روزہ یا فاقہ بحالی صحت کا سب سے مؤثر اور قوی ذریعہ ہوتا ہے۔ روزے یا فاقے سے دراصل انسان ایک خاص طرز زندگی گزارنے لگتا ہے۔ بحالی صحت کے سلسلے میں فاقے کے فائدوں اور اثرات پر تحقیق کا سلسلہ پچھلی صدی سے شروع ہو چکا ہے۔ فاقے کے فوائد میں وزن میں کمی، درد اور ورم میں کمی، جلد کی رنگت کا نکھار، غور و فکر اور توجہ کی صلاحیت میں اضافہ ہے، خراب عادات سے نجات پانے میں آسانی اور نظام ہضم کی بیماریوں سے بچاؤ قابل ذکر ہیں۔
فاقہ کرنے والا اپنے عزم اور ارادے سے کام لے کر خود کو غذا سے دور رکھتا ہے، لیکن پانی پیتا رہتا ہے یا پھلوں کے رس کا استعمال کر سکتا ہے۔ اس ذریعے سے بڑے اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ فاقہ کب کریں؟ فاقے کا سب سے اچھا اور بہتر وقت مرض کی اولین علامات ظاہر ہونا ہے۔ عام طور پر اس کے ساتھ بھوک غائب ہو جاتی ہے، مگر اکثر لوگ چھٹی یا تعطیل کے روز فاقہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ صحت کے نقطۂ نظر سے فاقے کی مدت کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ عام طور پر 1 سے 5 دن کا فاقہ کافی ثابت ہوتا ہے، لیکن مرض پرانا اور شدید ہو تو پھر کئی دن فاقہ کرنا پڑتا ہے۔ فاقہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جسمانی محنت مشقت سے بچیں اور خاموشی سے وقت گزاریں۔ اس کے بغیر فاقے کے بھرپور فوائد حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ فاقہ کبھی تنہا رہ کر نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ کمزوری کی وجہ سے آپ کو چکر آ جائیں یا طبیعت میں خرابی پیدا ہو جائے۔ فاقے کے دوران جسمانی محنت اور مشقت کی وجہ سے ہونے والی سخت کمزوری موت کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اگر فاقہ پوری پابندی سے کیا جائے تو یہ ضروری ہے کہ اس کے دوران چائے، کافی، کولڈ ڈرنکس، شربت یا اس طرح کی دیگر اشیاء بالکل بھی استعمال نہ کی جائیں۔ فاقہ کے دوران صرف سادہ پانی یا جوسز کا استعمال کرنا چاہیے۔ فاقہ کے دوران کتنا پانی پئیں؟ اصولاً پانی پیاس کے مطابق ہی پینا چاہیے۔ فاقے کے دوران چند گلاس پانی پینا کافی ہے۔ اگرچہ دن بھر میں 6 سے 8 گلاس پانی پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے، امریکہ کے ایک طبی رسالے سائنٹیفک میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق فاقے کے دوران پانی کی طلب میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ ایک تو جسم سے پانی کا اخراج کم ہو جاتا ہے، دوسرا جسم میں چربی کی ٹوٹ پھوٹ اور سفید پن کی وجہ سے بھی جسم کو پانی ملتا رہتا ہے۔ موٹے افراد کے لیے البتہ پانی زیادہ درکار ہوتا ہے، جس کا اندازہ متعلقہ ڈاکٹر ہی لگا سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ فاقے کے دوران جسم کا درجہ حرارت بالعموم گھٹ جاتا ہے۔ فاقہ شروع کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پھلوں کے رس یا صرف پانی تک محدود رہ کر فاقہ کر سکتے ہیں۔ پہلے دن 1 وقت کا کھانا چھوڑ کر پھل کا استعمال کریں، دوسرے دن 2 وقت کا کھانا چھوڑ کر صرف پھل کا استعمال کریں، تیسرے روز 3 وقت کا کھانا چھوڑ کر صرف پھل استعمال کریں، چوتھے روز پھل کو بھی صرف 2 وقت کھائیں، 5ویں روز پھل بھی صرف 1 وقت کھائیں۔ ابتدائی 5 دن آپ پھلوں کا رس یا پانی حسب خواہش استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ فاقہ کر رہے ہوں تو پھلوں کا رس اور پانی پینے کے علاوہ اسبگول کا چھلکا بھی استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ آنتوں کی صفائی کے لیے ریشہ مہیا ہو سکے۔ جو لوگ فاقے کی مدت 5 روز سے زیادہ رکھنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔